نے اقبال نے تو دعا کر دی نا، اور ہمیں بھی کہا تم بھی کرو بھائی۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ شراب کہن پھر پلا سا کیا، یا اللہ جو پلائی تھی نا بایزید اور جنید کو، اس میں تھوڑا سا حصہ مجھے بھی دے دیتے ہیں۔ شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا۔ اور آگے پھر کیا، میں کافی شعر چھوڑ رہا ہوں درمیان میں سے، کیا دعا کرتے ہیں؟ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ اور حضرت جی ہماری جانے بلا دل کہتے کس کو ہیں حضرت جی؟ ہم نے تو بس دل کے بارے میں سنا ہے تو بس ڈاکٹروں سے سنا ہے جی، ایسے 2 وال بند نہیں ہے 3 وال بند نہیں۔ قربان جاؤں، اگر دل کی خبر لینی ہے تو کبھی کسی صوفی کے در پہ دستک دو جا کے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ دل کہتے کس کو ہیں۔ وہ اقبال وہ کہا تھا نا حضرت سلطان باہو، آپ فرماتے دل دریا سمندر ڈونگے کون دلاندیاں جانے وچ ہیں بھیڑے وچ ہیں جھیڑے وچ ہیں منگ مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو ہیں۔ لیکن کیا کریں یہ ہم مصروف ہی پڑے ہیں۔ ویسے ہم پورا پاکستان گھوم آئے ہیں، لیکن کبھی آنکھیں بند کر کے اپنے اندر نہیں سیر کی حضرت۔ اسی لیے جو بولے شاہ نے کہا تھا نا، جا جا وڑدے جا جا وڑدا مندر مسیتی، کدی من اپنے وچ وڑے آکھے پیر بولے شاہ، کوئی اڑدیاں پھڑنا جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں ہے۔ حضرت سلطان باہو پھر بولے، آپ فرماتے ہیں نہ کر ترلے خواج ہزر دے، نہ کر ترلے خواج ہزر دے، تیرے اندر آب حیاتی ہو ہے۔ پھر اقبال بولے، آپ فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن ہے۔ پھر حضرت عارف کھڑی بولے، آپ فرماتے ہیں اوے تجھے کیا پتا تیرے اندر ہے کیا؟ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے۔ بھائی اس وقت کیا تھا، کیونکہ سیفوں کا تو تصور نہیں تھا، بینک ابھی ہوئے کوئی نہیں تھی، تو کیا کرتے تھے لوگ اپنے گھروں میں نا مٹی میں دبا کے اس طرح کی چیزیں رکھا کرتے تھے۔ تو حضرت نے اشارتاً اس طرف بات کی، آپ فرماتے ہیں جس طرح تو خزانہ مٹی میں دباتا ہے نا، اسی تیرے اندر بھی ایک خزانہ دبایا گیا، ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے۔ لبڑا نہیں تینوں کوئی تیرے کی چیز ارجا لبڑا ہے تو پھر کی طریقہ ہے؟ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے، ہنجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے۔ اندر بڑا ہی کچھ، اندر بڑا کچھ نہ کر ترلے خواج ہزر دے، تیرے اندر آب حیاتی ہوا ہے۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ بڑو دکھ کی بات ہے، میرے معاشرے کو یہ بیماری لگ گئی ہے، اسی سارے نے ٹھیک کرن تو رہے ہیں، آپ ہی ہونا کوئی نہیں۔ میرے معاشرے کو یہ بیماری لگ گئی، ہمیں سب کے عیب نظر آتے ہیں، اپنے نہیں آتے کوئی۔ یہ میرے پردادا پیر و مرشد حکیم خادم علی رحمۃ اللہ علیہ، بھائی بزرگوں کے بھی مزاج ہوتے ہیں، تھوڑے کچھ کے مزاج میں جلال ہوتا ہے، کچھ بڑے نرم ہوتے ہیں۔ حضرت بڑے رقیق القلب تھے، بڑے نرم تھے۔ تو آپ کا ایک مرید تھا گجر بابا، ٹھیک ہے، اس کو بھی یہ بیماری لگ گئی، دوسروں کے عیب دیکھنے کی، اپنے نہیں دیکھنے۔ وہ حضرت بڑے پریشان ہوئے، یار یہ بڑی عجیب بیماری لگ گئی ہے، تو اس کا کس طرح علاج کریں؟ تو بڑی عید آ گئی، حضرت نے پروگرام بنا لیا علاج، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو وہ پیغام بھیج کے بلایا، جب آیا تھا حضرت گجر بابا تھا، تو آپ اس کو فرمانے لگے، یار عید آئی ہے تے جڑا نا وہ لیلا لین جانا، تے مینوں تو کوئی ڈنگراں دی پچھان نہیں، تے ذرا چل ہے میرے نال منڈی، ذرا کوئی لیلا تے مینوں چنگا دیا لے۔ وہ بڑا خوش، اللہ حکیم صاحب کو کس چیز کی پہچان نہیں تھی، وہ بڑا خوش ہوا، لے پیراں دا لیلا لینا۔ حضرت اس کو لے کے نہ چلے گئے منڈی۔ حضرت نے ایک لیلا دیکھا، آپ نے فرمایا بابا یہ دیکھو لیلا ٹھیک ہے۔ وہ جناب اگے ودیا، پہلے لیلے دیاں کھریاں دبائیاں، منہ کھول کے دند ویکھے، کان چوک کے ویکھے، پچھو پٹھ دبائی، کہندا حکیم صاحب کچھ چنگا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگے گئی، فرمایا نو ویکھ، اونجی چیک کر کے کہندا حکیم صاحب بھی نہیں چنگا ہے۔ تیسرا اونجی چیک کر کے حکیم صاحب بھی نہیں ٹھیک ہے۔ چوتھا انہوں ہی انجی چیک کیتا، کھریاں چیک کیتیاں، منہ کھول کے ویکھیا، کان چوک کے ویکھے، پچھو پٹھ بھی دبائی، کہندا حکیم جی بھی نہیں چنگا ہے۔ آپ ہی بول، آپ نے فرمایا بھائی ایویں لیلے تے نہ ریجیکٹ کرییا، سن لیلا کی کہن دے۔ وہ انداز ہے بزرگوں، وہ کہندا حضور لیلا بھی کچھ کہندا ہے؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں، بڑا کچھ کہندا ہے۔ عرض کیتی حضور دسو ہے لیلا ہن کی کہن دے؟ آپ نے فرمایا لیلا کہن دے حکیم جی نوں پوچھو،
ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਨ ਝੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹੂੰ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦੰਦ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹੂੰ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਠ ਵੀ ਦਬਾਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੇਖੇ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। لیکن یاد رکھو جس دن اپنے آپ کو دیکھو گے گل اس دن نہیں بنی، نہ کر ترلے خالی درد تیرے اندر آ حیاتی اندر ہی ایسی۔ اور حضرت یہ یاد رکھیں، علیحدہ بات ہے حضرت جی، اسی 2.5 کلو کا موبائل تے جیب چ پایا ہے، لیکن ساڈے کتاب نہیں ٹائم کوئی نہیں ہے۔ ہم 2 لاکھ کا موبائل خریدنے کو تیار ہے، 300 کی کتاب ہمیں مہنگی لگتی ہے، تو کیا ہوا ہمارا رشتہ کتاب۔ میں کہتا ہوں یار چلو ٹھیک ہے یار، موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر رہا، لیکن کم پڑھو تو صحیح نہیں یار، ہمارے بڑے میں دے کے کیا لے۔ اور 2 بابے حضرت، ایک مولانا روم اور دوسرے شیخ سعد، ان دونوں نے حضرت مثالیں دے کے نا بڑے بڑے اوکھے مسئلے آسان کر کے بتا دی، لیکن نہ گلستان پڑھنے کا ٹائم، نہ بوستان پڑھنے کا ٹائم، نہ ہمارے پاس مثنوی پڑھنے کا ٹائم، نہیں ٹائم نکالا۔ یہ مثنوی میں مولانا روم فرماتے ہیں کوئی بابا جی تھے، تو ان کے پاس نا ایک بڑا قیمتی ہیرا تھا، بڑا قیمتی اور نایاب ہیرا تھا۔ وہ جب بھی جس بزرگ کے پاس وہ ہیرا ہوتا نا تو اس کا انتقال ہونے لگتا، تو اس کو حکم پیچھے سے یہ تھا کہ کسی نہر، اب تو حضرت جی کھیڑ چل گئی نا، پیر دا پتر ہی پیر، پہلے اس طرح نہیں تھا۔ اب ساری طریقت کے شجرے پڑھ کے دیکھ لیں، کسی جگہ آپ کو پتر نظر آئے گا، نہیں تو حضرت جی آگے بدل جاتا ہے معاملہ سارا جا کے۔ تو جس کو تو نے اس کا اہل سمجھنا ہے نا، اس کو تو نے یہ نعمت دے دینی۔ تو مولانا فرماتے ہیں جن بابا جی کے پاس ہیرا تھا نا، تھے بڑے دانا، بڑی کرنے والے بابا جی تھے، بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ وہ ہیرا چرا لیں، لیکن نہیں چرایا گیا۔ اب فرماتے ہیں وہ چند لڑکے بیٹھے، آپ کو پتہ ہے ایک چیز ہو تو پھر اس کا تذکرہ بڑا ہوتا ہے، چند لڑکے آپس میں بیٹھے تھے تو بات ہیرے کی چھڑ نکلی۔ وہ ایک میرے جیسا نا بہت شیار جو بنتا تھا، اس نے کہا لو یہ کون سی بات ہے، میرے ہاتھ میں تو صفائی بڑی ہے، میں تو اس طرح ہیرا لے کے آؤں گا۔ انہوں نے کہا بھائی دھیان سے جانا، بابے ہوری بڑے شیار نہیں، ابل تے کو لبدا نہیں پرے پیالے والا، جے کو لب جائے تے دیندا نہیں ایکن والا ہے۔ یہ کو بابوں سے لینا سوکھا کام ہے، یہ بندے کی جند رول دیتے ہیں پکڑ۔ ابل تے کوئی لبدا نہیں پرے پیالے والا، جے کو لب جائے تے دیندا نہیں ایکن والا، تے پھڑ کے بندے دی ہستی مکا ہڑدے نے پھڑ کے، بلا بھلا ہوندا تے پھر کام بندا جا کے۔ جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائی، جیڑا سانو رائی آکھے جنت پینگا پائی، چھوٹی بات ہے، جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائی ہے۔ تو یہ بندے کی جند مار دیتے ہیں، بندے کی ہستی مٹا دیتے ہیں۔ تو اقبال نے تو کہا تھا مٹا دے اپنی ہستی کو، بہرحال چلو ایک نیا ٹاپک چھڑ جائے گا۔ تو وہ انہوں نے کہا بھائی اگر تو بابا جی سے ہیرا چرا لائے گا تو ہیرا تو تیرا ہی ہوا، ہم اپنی طرف سے بھی تیرے یہ انعام دیں گے۔ اس نے کہا بات ہی کوئی۔ وہ جناب بابا جی کے در پہ آیا، دروازے پہ دستک دی، بابا جی نے گسکڑی چکی تھی تو دروازہ کھولیا۔ میں پوچھا بابا جی کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے فلاں جگہ جانا پڑ گیا تو 3 دن لگ جائیں گے مجھے واپسی۔ اس نے کہا بابا جی مجھے بھی وہاں ہی جانا تھا تو مجھے پتا چلا کہ آپ نے جانا ہے، تو میں اس لیے حاضر ہوں کہ چلو اکٹھے چلتے ہیں، تو اکٹھے واپس آ جائیں گے۔ بابا جی نے کہا کوئی گل ہی نہیں ہے، آؤ چلتے ہیں۔ دونوں میں سفر شروع کر دیا۔ ایک جگہ نا رات آئی، ایک درخت کے نیچے جو ہے نا وہ سونے کا فیصلہ کیا گیا۔ بابا جی نے وہ اپنا جو ہے نا وہ جبہ اتارا، درخت کے ساتھ لٹکایا، قمیض اتاری درخت کے ساتھ لٹکائی، ٹھیک ہے جی، ہاتھ کا سرانہ بنایا اور قبلہ رخ ہو کے سو گئے۔ اللہ حضرت جی تو سو جے وہ بابا کا ایک ہوا ہے، رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آ، درد مندان یاد سجن دی پئی ستے آن جگہ، یہ نہیں سوتے، یہ نہیں سوتے کوئی، لیکن اس نے سمجھا کہ شاید سو گئے ہیں۔ اس نے کیا کیا، اٹھا تو وہ جب اٹھا نہ تو پہلے اس نے بابا جی کے کوٹ کی اندر والی جیب دیکھی، ہیرا کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی، ادھر والی دیکھی ہیرا کوئی نہیں، سائیڈ والی نے دیکھی ہیرا کوئی نہیں، ساری قمیض کھولی ہیرا کوئی نہیں، بابا جی دی مشکڑی کھولی ہیرا کوئی نہیں۔ بڑا حیران ہویا، دوپہر تے ویکھیا سی ہیرا بابا جی دی جیب چ سی، اون ہی رکھ کدھر گیا۔ بہرحال وہ ساری رات نہیں پتا بابا جی کو بھی تھا۔ جب تہجد کا وقت آیا تو بابا جی نے تھوڑی سی کھانسی کی، وہ جا کے سو گیا۔
بابا جی اٹھے، تہجد پڑھی، فجر کے لیے اس کو بھی جگایا، سفر شروع کر دیا. جہاں جانا تھا وہاں پہنچ گئے. کہا بھائی میں نے تو رات یہاں گزارنی ہے، اب تو نے جہاں جانا چلا جا، کل ادھر واپس آ جانا، پھر چل نکلیں گے واپس. وہ بیچارہ جا کے دھکے دھکے کھاتا رہا، رات گزاری، پھر آ گیا، پھر سفر ہوا. اسی طرح ایک جگہ ٹھہرے، بابا جی نے سب کو اتار کے لٹکایا. وہ ساری رات اسی طرح پھر تلاشی لیتا رہا کہ ہیرا نہیں ملا کوئی. اور جو واپس آیا ہار گیا. وہ دوستوں کے پاس گیا، بڑی بے عزتی ہوئی. لیکن مولانا فرماتے ایک کام اس نے کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. وہ کیا کیا اس نے؟ اٹھ کے بابا جی کے دروازے پہ گیا، جا کے دستک دی. بابا جی باہر آئے، پیروں میں گر گیا، حضور معافی. فرمانے لگے کوئی نہیں، اسی پہلے معاف کر چھڑے. پھر تھوڑے وہ دبا کے گوڈے چھوڑے. بابا جی انہیں گل تے دسو. وہ کی حضور سویرے نہ ویکھنا سہی رات دی جیب چ سی، وہ رات نو ہیرا کتے چھڑ دے. وہ دو رات لب لب میرا رہا ککھ نہیں ہے، دسو رات نو ہیرا کتے چھڑ دے. وہ مسکرا کر کہنے لگے، بے وقوف، تو دو راتیں ہیرا میرے سامان میں تلاش کرتا تھا، میں تو ہیرا تیرے سامان میں چھپا دیتا تھا. تو دو راتیں ہیرا میرے سامان میں تلاش کرتا رہا، میں تو تیرے میں چھپا دیتا، کیونکہ مجھے پتا تھا تو نے میرے میں تلاش کرنا، تو نے اپنے میں کوئی بھی نہیں کرنا تھا کوئی ہے. اور تو دو راتیں میرے سامان میں تلاش کرتا رہا، اگر اپنے میں کرتا تو تجھے ہیرا مل جاتا. یہ مثال دے کے مولانا کہتے ہیں تو دوجیاں جو پھول لے ہیں، ہیرا تے تیرے اپنے ہی اندر ہے. ہاں حضرت جس دن تلاش کرو گے حضرت اسی دن مل جائے گا. لیکن دکھ ہے حضرت تلاش کر رہی ہے، تلاش کر جا جا وڑدا مندر مسیح تھی کدی من اپنے وچ وڑے آکھے پیر بولے شاہ اڑدیاں پھڑنا جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑے. وفی انفسکم افلا تبصرون قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. اپنے اندر تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. ہے دعا مانگا کرو حضرت اللہ کی کہ اللہ ہم بھی رحم فرما دے. بس حضرت ان کا نام ہی آئے تو روح مچل اٹھے، روح تڑپ اٹھے. یہ مجھے نہیں پتا یہ کہ صوفی بزرگ کا شعر ہے، لیکن لکھا کمال تھا حضرت انہوں نے. وہ کہتے ہیں جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم تو بڑے عجیب انداز سے پڑھتے ہیں نا، اینے دیو تو پڑھا گیا، لیکن قربان جاؤں بلبلا جدی فری پڑھتی ہیں. جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں، ارے پھولوں کی بات تو رہنے دو سب خار ہنسی ہو جاتے ہیں. جب ان کا نام آتا ہے نا تو حضرت جی پھول تو پھول کانٹے بھی ہنسی ہو جاتے ہیں. اس لیے دعا کرو کہ اللہ ہم پہ بھی رحم فرمائے، ہم نکلیں اس کام سے. وہ مجھے کہہ رہے تھے جی حضرت مولا، مجھے کہہ رہے تھے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ گفتگو فرمانی ہے. تو قربان جاؤں حضرت وہ تو بہت بڑے لوگ تھے حضرت. میں ادھر بھی بیان کر رہا تھا کہ بندہ حضرت جی کیا معاملہ کرے. یہ لکھا ہے کہ سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی. یہ اب آنے لگا نا رمضان، تو ہم سے تو 20 تراویحیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، سارے مقتدی مفتی ہو جانے نہیں 8 پڑھ سکتے. میں پڑھی اپنی دی شریف 8 پڑھ سکتے. میں بھائی بڑی گل ہے تو پڑھ رہی ہے، امام احمد رضا خان صاحب نے نہیں پڑھی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے نہیں پڑھی ہے، حضرت مجدد الفسانی نے نہیں پڑھی ہے، تو نے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ دی ہے. سب مفتی ہو جاتے، صرف کیا ہے ڈرا بس بے عملی کا بار ہے. لیکن قربان جاؤں کتنے 1000 نوافل پڑھا کرتے. اور لکھا ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تھے نا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں رو کے عرض کرتی تھی یا اللہ وہ کوئی رات تو ایسی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. لیکن حضرت یہ آج دیکھو تو صحیح حضرت ہم کتنی نور نکل آئے ہیں، ہم کتنی نور نکل آئے ہیں. یہ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ. اب فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے بزرگ رہتے ہیں،
بھائی اللہ ہمیں بزرگوں کی ضرورت ہے, ہمیں جانا چاہیے بزرگوں کے پاس. گناہ گار لوگ ہیں بھائی, ہم گناہ گار ہو کے نہیں جاتے. قربان جاؤں وہ کیسے لوگ تھے, وہ خود ولی ہو کے بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے. اور میں اکثر کہتا ہوں یار کتنا سونا دور تھا. اب تو جس کو پوچھو وہ کہتا ہے میں ہی ولی ہوں, کتب بھی میں ہی ہوں, کلندر بھی میں ہی ہوں, مجدد بھی میں ہی ہوں, اوتاد بھی میں ہی ہوں, سارا کچھ ہی میں ہوں. لیکن قربان جاؤں کتنا سونا دور تھا ذرا, جو سارا کچھ ہی تھے وہ مانتے کچھ نہیں تھے. کالے میڈے کپڑے کالا میڈا بھیس, گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش. بابا فرید رحمت اللہ تعالی, حضرت خواجہ غلام فرید آپ فرماتے ہیں برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی, جدو اپنے آپ کو ویکھیا ان سے برا نہ کوئی ہے. قربان جاؤں بیدم وارسی آپ فرماتے ہیں ایک جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے جب اپنی حقیقت مجھ پہ عیاں ہوتی ہے. امام اہل سنت مجددین دین و ملت اشائی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ شوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دین بہار پھرتے ہیں, اور اینڈ پہ کیا عرض کرتے ہیں, اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. اب چلو میں نہیں وہ کہوں گا جو امام نے خود کو کہا تھا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں. اور جو سارا کچھ ہی تھے وہ کہتے تھے ہم ہے ہی کچھ نہیں ہے, لیکن حضرت یہ پتہ نہیں سانو کی ہو گئے, پتہ نہیں ہمیں ہو کیا گئے. لیکن قربان جاؤں یاد رکھو حضرت جی, یہ بات یاد رکھنا, آکڑ کے کدی کسی نے کاکھ نہیں لبا ہے, جنوں لبا جنوں لف کے لبا جنوں مٹ کے لبا جائے. ہاں وہ کسی صوفی نے کہا تھا نا, جس کو میں کی ہوا لگی, جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی. حضرت گیا کام تو حضرت. اور میں دکھ سے کہا کرتا ہوں حضرت جی, کیا اپنے بزرگوں کے ساتھ بھی چنگا نہیں, میں بزرگ بھی رہ گئی اسٹیٹس لگا دی. پیر اجمل صاحب نے بھی بولا تھا اس کو, رضا ثاقب صاحب نے بھی بولا تھا, لیکن دکھ ہے حضرت جی ہم نے تھوڑا سا بھی تعریف نہیں کیا. خود پھلاں دا تو عطر بنا, اسٹیٹس ہی لگے بس, کیونکہ 3 سیکنڈ جی پورا ہو جاتا ہے. پھلاں دا تو عطر بنا, عطر دا پھر تو کڈ دریا, دریا وچ پھر تو ڈوبکیاں لا, پھر بھی تیری بو نہیں جانی پہلوں اپنی میں مکا ہے. اسٹیٹس ہی لگتے ہیں اسٹیٹس ہی, وہ گئے میں مکانے والے, اب تو میں ہی میں, وہ گئے یا کئی حال جا کے کوئی ایسا ملنگ نظر آتا ہے, باقی تو گئے. لیکن مکاؤ نہیں جی چنگی ہے, نہیں جی چنگی ہے, بہت دور لے جاتی جی, بہت دور لے جاتی بندہ بنو, اور بڑی موجز رجی بندگی. جہاں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, دیکھو تو صحیح حضرت سودا کیسا ہے, بس ادھر وفادار ہو جا پھر ہم بھی تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ بزرگ ہوئے حضرت عبداللہ بن زید رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ حضرت مجرد رہے, نکاح نہیں کیا نکاح, تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, صبر ایوب کیا, گریہ یعقوب کیا, مجرد رہے نکاح نہیں کیا. بڑھاپا آ گیا حضرت, بیٹھے تھے ایک حدیث پاک پڑھی جس میں لکھا تھا, اس کا مفہوم تھا کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوئی تنہا نہیں ہوگا, جنت میں سب کا نکاح ہوگا, جنت میں سب جوان ہوں گے, سب خوبصورت ہوں گے, سب تندرست و توانا ہوں گے, ٹھیک ہے, سب امیر ہوں گے, ہر نعمت جنتیوں کو میسر ہوگی. جب حدیث پڑھی نا تو دل میں خیال آیا ہے بھائی ادھر تو کیا کوئی نہیں, لیکن محبوب فرما رہے ہیں وہاں نکاح ہونا ہی ہونا ہے, وہاں نہیں تنہا رہنا کوئی نہیں, تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی. دل میں خیال ہی آیا ہے, بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. تو لکھا ہے کہ وہ رات کو جب بستر پہ لیٹے نا تو دعا کی, یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی. پہلی رات نہیں دعا قبول ہوئی, دوسری رات پھر کی نہیں, جب تیسری رات کی نا تو خواب میں کیا دیکھا, ایک سیاہ فام عورت ہے, وہ کہہ رہی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں. آنکھ کھل گئی, بیدار ہوئے, بصرہ کے لیے سفر کیا, بصرہ گئے, بصرہ والوں نے بڑا حضرت کا استقبال کیا, ایک مرید کے گھر بیٹھے, انہوں نے کہا حضور بغیر بتائے کس طرح آنا ہوا. آپ نے پوچھا یار یہ تو بتاؤ یہاں تمہارے کو میمونہ ولید رہتی ہے. لوگوں نے حیران ہو کے عرض کی حضور رہتی تو ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے فرمایا اسی سے تو ملنے آیا, کیوں اسے مل نہیں ہو سکتا حضور, وہ تو دیوانی ہے, لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. یہ بھی حضرت جی کو بادشاہ کے اپنے ہی رنگ ہے, سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے,
جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. حضور لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. آپ نے فرمایا کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام اس طرح کے کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ حضور جی کو رون ڈیا تو ویک کے ہسن لگ پاتی ہے. تو اگر کوئی ہس رہا ہے تو اسے دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے. لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. اور ایسی دیوانی ہے اجرت پہ نا، دیہڑی پہ پیسے لے کے وہ ہماری بکریاں چراتی ہے. آج بھی ہماری بکریاں لے کے گئی ہے، عصر کے بعد آئی. اور ایسی دیوانی ہے تھوڑے سے پیسے پاس رکھتی ہے، باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے. عصر کے بعد آئے گی، مل لیجیے گا. حضرت فرماتے میں نے کہا بھائی عصر کس نے دیکھی ہے؟ بتاؤ جنگل میں کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا حضور نہ جائیے گا، بڑا خوفناک جنگل ہے، شیر، چیتے، بھیڑیے، حشرات الارض بھرمار ہے. آپ نے فرمایا نہیں، بتاؤ کس سمت گئی؟ لوگوں نے سب بتائی. آپ فرماتے میں چل نکلا. واقعتاً آپ فرماتے بڑا خوفناک جنگل. میں بڑا حیران ہوا، وہ بھائی اتنے خوفناک جنگل میں وہ کس طرح بکریاں چراتی ہیں؟ خیر آپ فرماتے ہیں جو جگہ بتائی گئی تھی نا، آپ فرماتے میں چلتا چلتا وہاں پہنچ گیا. لیکن آپ فرماتے جب وہاں پہنچ جانا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ دو حیران کر دینے والے منظر ہے. پہلا کہ میمونہ آئی تو بکریاں چرانے ہیں، لیکن وہاں بکریاں نہیں چرا رہی بلکہ اس جنگل میں مصلی بچھا کے نوافل پڑھ رہی ہے. بکریاں تو اللہ تھا نا، لوگ سمجھے بکریاں چراتی ہے. ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. آپ فرماتے اب وہ تو پڑھ رہی ہے نفل، تو پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ آپ فرماتے جب اس سمت دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، وہ نفل پڑھ رہی ہیں اور بکریاں شیر چرا رہی ہیں. کہتے میں بڑا حیران ہوں بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرماتے ادھر دیکھوں تو حیران، ادھر دیکھوں تو حیران. خیر آپ فرماتے میں حیرانگی کے عالم میں کھڑا تھا. مجھے نہیں پتا لگا کہ کب حضرت میمونہ ولید رحمت اللہ تعالی علیہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں اوے عبداللہ وہ ملن دا وعدہ تے جنت سی تو ایتھے ہی آ گئے، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا تو یہاں ہی آ گئے. اب فرماتے میں بڑا حیران ہوں بھائی اس سے پہلے تو ملاقات ہی کوئی نہیں، اس کو میرا نام کس طرح پتا چل گیا کہ میرا نام عبداللہ ہے؟ کہتے میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا میمونہ اس سے پہلے تیری میری کوئی ملاقات نہیں، کہ میرا نام کس طرح پتا چل گیا؟ میں کہتا ہوں یار کیسے تھے ہمارے بڑے. اب فرماتے آگے سے حضرت میمونہ کہتی ہیں اے عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا نا، اسی رب نے تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے. احمد بن اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. پتہ نہیں حضرت ہم کس سمت نکل گئے. آج ہمارے پاس یہ کمائی ہے، یہ فلانے ایم این اے صاحب میری یار وہ کتنے گئی انہوں نے اتھے ہی آ رہی ہیں. کیا کمائی ہیں جس کو پوچھو بکری داستان ہے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. اور فرماتے جس چیز نے سب سے زیادہ مجھے حیران کیا وہ یہ تھی کہ بھائی یہ فطرت کس طرح بدل گئی. یہ شیر نے بکری کب سے چرانی شروع کر دی؟ بھائی شیر کی فطرت میں ہے نا کھانا. اگر شیر کو بکری نظر آئے تو آپ کو گھنٹے کا لیکچر نہیں دینا پڑے گا کہ بھائی تو نے یہ کھانی ہے، وہ آپ کے بغیر ہی جھپٹ پڑے گا. لیکن وہاں فطرت بدلی نہیں، بکریاں چر رہی ہیں، شیر چرا رہے ہیں. اگر کوئی بکری باہر نکلتی ہے شیر کھاتا نہیں، پکڑ کے پھر واپس لے جاتا ہے. آپ فرماتے سب سے زیادہ مجھے حیران اس چیز نے کیا. تو کہتے میں نے سوال کیا، میں نے کہا میمونہ یہ تو بتا یہ شیروں اور بکریوں کی یاری کب سے ہو گئی، یہ دوستی کب سے ہو گئی، یہ صلح کب سے ہو گئی؟ تو آپ فرماتے ہیں حضرت میمونہ نے جواب کیا دیا. آپ آگے سے فرماتی ہیں عبداللہ جس دن دی میں اپنے اللہ نہ صلح کر رہی ہے نا ادن دیا نہ شیراں نے میری بکریاں نہ بھی صلح کر رہی ہیں. صلح کر رہی ہے، صلح کر رہی ہے. ہونا کھ بھی نہیں ہے، ایک جنازے کا لان ہونا ہے، ایک کلہ کا ہونا ہے، ایک دسویں کا ہونا ہے، اور کی ہونا ہے؟ اول کو بھی نہیں ہونے ہے. ویسے حضرت جی ماشاءاللہ علماء بھی بیٹھے ہیں، مجھے اعلان کی بھی سمجھ نہیں آتا. وہ جنازے میں بندہ مجھے کہتا ہے جی اعلان کر دو کل کل 10واں کٹھا ہی ہوئے گا. میں یار تو پاگل تے نہیں، وہ کول تے تیجے دن ہوندا ہے تے 10واں 10ویں دن ہوندا ہے. میں کس طرح کہہ رہا کہ کول تے 10واں کل کٹھا ہوئے گا؟ بھئی یا پھر یہ کہو کہ بھائی کل سالے ثواب کی محفل ہوگی، 10واں 10 دن کے بعد ہوتا ہے، کل 3 دن کے بعد ہوتا ہے اعلان. اب وہ بھی نہیں ہونا، وہ بھی گیا 40 اینڈ نہیں کر لینا. دیکھو نا میاں صاحب تو 100 سال پہلے کہہ گئے جاندی واری کیا ڈرونا بنے ہیں، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے ہیں. جنالی تو پاپ کمائے کچھے نے تیرے گھر دے ہیں. وہ ابے نے جڑے پتر نہیں پتہ نہیں کی نہیں کیتا، جو پتر دی واری آندی پتر نہانا نہ لبدا پھردا، وہ تینوں نہیں نہانا آندا.
تو نے ٹچ موبائل چلانا سیکھ لیا, تو نے موٹر سائیکل چلانی سیکھ لی, تو نے کار چلانی سیکھ لی, تو نے پتہ نہیں کیا کیا سیکھ لیا, تو نے یہ کیوں نہیں سیکھا ہے کوئی؟ جاندی واری کیا ڈرونا بنیا, ہاتھ نہیں لاندے ڈردے, جنہاں لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے, کوئی بھی ہاں سلالہ کچھ بھی نہیں ہونا. بڑے بڑے ایسی ٹہندے ویکھے زوراور سترانے, بے وقوفاں دے نوکر رہندے دانش مند سیانے, لیکن حضرت کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے, ہاں کر کے تو دیکھو یار, کر کے تو دیکھو. یہ ہمارے بزرگ ہیں, حضرت محدث ہیں یہ بہت بڑے, حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی, آپ فرماتے ہیں میں جو ہے نا وہ اپنے گھر سے پیدل حج کرنے کے لیے گیا, تو یہ پہاڑی ہے مکہ شریف میں, کوہ ابو قبیس, ٹھیک ہے. تو اب تو جب حرم کی توسیع ہوئی نا تو کافی یہ پہاڑی کٹ گئی ہے, لیکن اس وقت تو موجود تھی یہ کوہ ابو قبیس. آپ فرماتے ہیں جمعے کا دن تھا, میں عصر کی نماز پڑھ کے نا کوہ ابو قبیس پہ گیا, تو آپ فرماتے ہیں وہاں ایک نا ایک بزرگ بیٹھے تھے, آپ فرماتے ہیں میں ان کے تھوڑا پیچھے بیٹھ گیا, اور فرماتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں نا مناجات کر رہے تھے. کہتے پہلے انہوں نے نا ایک سانس میں اتنی بار یا ربو یا ربو یا ربو کہا. آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی گردن کی رگیں پھول گئیں اور رنگ سرخ ہو گیا. کہتے ہیں حضرت نے چھوڑ دیا. کہتے پھر اسی طرح یا اللہ اتنی بار کہا کہ رگیں پھول گئی, رنگ سرخ ہو گیا, پھر حضرت نے چھوڑ دیا. پھر اسی انداز سے یا رحمان, پھر اسی انداز سے یا رحیم, پھر اسی انداز سے یا ارحم الراحمین. کہتے جب کہہ چکے نا تو پھر عرض کیا کرتے ہیں, یا اللہ میرا جی انگور کھانے کو چاہ رہا ہے, مجھے انگور تو کھلا, اور میرے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں, مجھے نئی چادریں تو عطا کر. حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں میں نے دیکھا تو ان کے سامنے نا ایک انگوروں کی ٹوکری پڑی تھی, حالانکہ وہ انگوروں کا سیزن نہیں تھا, اور کہتے ہیں ان کے سامنے انتہائی صاف اور شفاف دو سفید رنگ کی چادریں بھی پڑی تھی. میں بڑا حیران ہوں یہ کدھر سے آئی. آپ فرماتے جب انہوں نے انگور کھانے کے لیے ہاتھ ٹوکری کی جانب بڑھائے نا تو میں بھی جا کے بیٹھ گیا, اور میں نے عرض کی حضور نا انگوراں جو میرا بھی حصہ ہے. کہتے تیرا حصہ کہاں سے آ گیا؟ کہتے میں نے عرض کی حضور جب آپ اللہ سے انگور مانگ رہے تھے تو میں بھی آمین کہہ رہا تھا. کہتے ہیں اچھا چل کھا لیکن جمع نہ کرنا ہے, کھا لیکن جمع نہ کرنا. آپ فرماتے میں نے انگور کھائے, انگور میں بیج نہیں تھے. آپ فرماتے اتنے لذیذ انگور نہ پہلے کھائے نہ بعد میں کھائے. کہتے پیٹ بھر کے کھائے, لیکن کمال یہ تھا کہ ٹوکری میں سے انگور کم نہیں ہوئے کوئی بھی. کہتے جب پیٹ بھر گیا میں نے کہا حضور بس. فرماتے ہیں ایک چادر میری طرف کر کے کہتے ہیں پھر اس میں بھی تیرا حصہ ہے, یہ بھی رکھ. کہتے میں نے عرض کی نہیں حضور میں تو آج کرنے کے لیے آیا, میرا لباس ٹھیک ہے مجھے نہیں. فرماتے فرمانے لگے چل پیچھے ہٹ, مجھے تو کر لینے دے. کہتے میں پیچھے ہٹ گیا. حضرت نے ایک چادر بطور تہمت نیچے باندھ دی اور ایک چادر اپنے اوپر اوڑھ دی, اور آپ کوہ ابو قبیس سے نیچے اترے اور صفا مروہ پہ آئے. کہتے جب صفا مروہ کے درمیان آئے نا تو فقیر آیا اور آ کے عرض کرتا ہے اے فرزند رسول علیہ الصلوۃ والسلام, یہ پرانی چادریں مجھے دے دیں, اللہ آپ کو پھر جنت کی چادریں عطا کرے. کہتے انہوں نے وہ پرانی چادریں اسے دی اور دے کے نہ چلے گئے. کہتے میں نے فقیر سے پوچھا وہ یہ کون بزرگ ہے؟ تو آپ فرماتے ہو فقیر مجھے حیران ہو کے کہتے تو ان کو نہیں جانتا. کہتے میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. تو کہتے ہیں اس نے مجھے تعارف کروایا یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یار. یہ چار چار پہ نہیں جھوٹ بولتا کرنا ہے. ہاں تو وفادار ہو تیری جنتوں گور پہ جائیں گے. ہاں اور یاد رکھو بڑے وفادار لوگ تھے حضرت. یہ علماء کے اسپیشل اس بات کی باریکی کو سمجھیں گے. میں ایک دن حضرت پڑھ رہا تھا تو لکھا ہے کہ حضرت نے نا بڑا قیمتی جبہ پہنا ہوا تھا, برانڈڈ جبہ جس کو میں کہہ سکتا ہوں برانڈڈ جبہ آپ نے پہن رکھا تھا. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ایک ہوتا ہے حضرت تنقید برائے تنقید, وہ میرے معاشرے کو بڑی عادت ہے تنقید برائے تنقید. ایک ہوتا ہے تنقید برائے اصلاح. آپ نے نا تنقید برائے اصلاح کی. عرض کرتے ہیں حضرت یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے, یہ لباس نہیں آپ کو دیتا. تو لکھا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ جبے کے بٹن کھول کے دکھائے تو نیچے حضرت نے بوری کا لباس پہن رکھا تھا. فرمانے لگے سفیان اے جبہ میں لوکاں نہیں پایا تاں تے پایا,
اے اپنے یار لی پایا تا تھلے پایا. کتنا خلاص تھا حضرت ان لوگوں، اتنا وہ دکھاوے سے بچتے تھے. فرمایا سفیان یہ میں نے لوگوں کے لیے پہنا ہے اس لیے اس کو اوپر پہنا ہے، یہ میں نے اپنے یار کے لیے پہنا ہے اس لیے اس کو نیچے پہنا ہے. وفا کرو کر کے بھی دیکھو. یہ کتاب جو ہے نا ویسے تو نہیں، کیونکہ یہ وحدت الوجود کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے. ٹھیک ہے جی، یہ وحدت الوجود کے موضوع پہ لکھی گئی کتاب ہے. تو بہرحال اب تو خیر بازار سے ملے گی بھی نہیں ہے. گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی اس کی مصنف ہے تذکرہ غوثیہ، اور جس کا مرشد نہیں اس کو یہ نہیں کتاب پڑھنا چاہیے، بہت خرابی ہوگی. یہ اسی کو پڑھنا چاہیے جس کے پیچھے مرشد ہو. وہ کیونکہ یہ ملفوظات ہیں حضرت غوث علی شاہ قلندر قادری رحمۃ اللہ تعالی. گل حسن شاہ اس کے مصنف ہیں. تو لکھا ہے کہ میں صدر جی میں بس مجھے اندازہ ہے کہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، میں بس بات مکمل کر کریں گا، آپ نہ ٹینشن لیں. میں بڑا حساس ہوں اس حوالے سے، میں خود بڑا حساس ہوں اس حوالے سے کہ اللہ کی مخلوق کا آزمائش میں نہ پڑے. میں خود بڑا حساس ہوں. تو وہ جو ہے نا اس میں گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان ابھی جدا نہیں ہوا تھا. وہ انڈیا کا بڑا مشہور دریا ہے دریا جمنا. ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہے کہ دریا جمنا میں نا باڑھ آ گئی، سیلاب آیا. اور اب تو حضرت کیونکہ دریاؤں کے ارد گرد پتھروں کے بند بند گئے ہیں، اب تقریباً دریا اپنی حدوں میں بہتے ہیں. اب دیکھیں نا جب داتا حضور لاہور جلوہ گر ہوئے تھے تو اب راوی کے کنارے جلوہ گر ہوئے تھے. اب راوی کہاں ہے، داتا حضور کہاں ہے. ٹھیک ہے، جب بابا صاحب آگے پاک پتن شریف بیٹھے تھے تو آپ تو دریا کے کنارے بیٹھے تھے. اب پاک پتن شریف کہاں ہے اور دریا کہاں ہے، رخ بدلتے ہیں. وہ کیا ہوا، دریا نے رخ بدل دیا، دریا گاؤں کی جانب چل نکلا. اب سب کو پتا ہے جی پانی پہ کس کا زور ہے، روک سکتا پانی کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن تب لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے، لیکن لوگ تھے یقین والے. آج ہم پڑھ گئے ہیں لیکن یقین ہم پہ کوئی نہیں ہے. وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے نا شاہ صاحب کی خدمت میں آئے. آگے عزیزی حضور دریا پنڈ نوں ٹر پیا. ہوں دریا کے کدا زور ہے، تسی اللہ والے ہو. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کر. شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. عرض کی حضور کوئی دعا فرماؤ دریا رخ بدل جائے، نہیں تو سارا پنڈ روڑ جائے. آپ نے فرمایا نہیں کرو کئیاں چکو تو آؤ میرے نال. بند تو تھا نا لیکن کچا بند تھا. آپ چڑھے بند پہ اور آپ نے نا وہ بند توڑنا شروع کر دیا اور سارے پنڈ والے نے کیا تو ہی بھی توڑو. جن کہیں منن والے ہیں انہوں نے تمہیں پتا ہے وہ جناب انہوں نے کہا شاہ جی بند نے تو بچایا دریا، اگر بند بھی توڑ دیں گے پھر تو گیا سارے کا سارا گاؤں. یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے نہیں یہ کام کرنا کوئی. وہ سارے چھوڑ کے نا چلے گئے. شاہ اور کدے لگے رہے مٹھا مٹھا بند کرو چڑھنے. اب سارے جا کے لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، ابھی پانی آیا ابھی پانی آیا. پانی تو آیا کوئی نہیں. شاہ اور مونڈے دے کلی کئی رکھ کے نا کلے ہی پہ آن واپس. اس وقت تو کسی نے شاہ جی صاحب کی جانی توجہ نہیں، سارے دریا کی جانی بھاگے. لکھا ہے تذکرہ غوثیہ میں جب جا کے دیکھا تو دریا 2 کوس پیچھے چلا گیا تھا. پانی اترا نہیں، اس نے رخ ہی بدل دیا. دریا اپنی سمتی تبدیل کر گئے. سب بڑے رام ہوئے بھئی یہ کیا ہو گیا. اب وہ سارے شاہ صاحب کے پاس آئے قصور معاف کروانے. شاہ صاحب پیر تو دے دے سن، حضور معافی دے دے. مسکرا کے کہنے لگے کوئی نہیں جاؤ. عرض کی حضور نے راز بھی تے دسو. فرمایا کیڑا؟ یہ حضور دریا 2 کو پڑے کی منٹ ٹر گیا. فرمایا خود ہی کہہ رہے ہو راز ہے تو پھر راز تو راز ہی رہنے دو. نہیں حضور دسو تو صحیح. آپ نے فرمایا یار گل ہے بند پڑھنا شروع کیتا تھا نہیں کیا تسی تے پڑھنا کوئی نہیں، تسی ٹر گئے. میں مٹھا مٹھا پندا رہا تے نال اللہ دی بارگاہ چرچ کردا رہا یا اللہ یہ پانی ایویں نہیں ساڈے پنڈ ال ٹریا، تیری مرضی نہ ٹریا تے تیری مرضی ساڈا پنڈ ڈوبن دی ہے تے میں تے تیرا بندہ ہاں تے میں تے تیری رضا چ راضی ہوں، میں تیرے نال رل کے ڈوباں گا. کہتے میں نے مٹھا مٹھا بند توڑتا رہا. میں تو بس تھوڑی دیر بعد غیب سے آواز کیا آئی بندے تو وہ کر رہا ہے جو ہم چاہتے ہیں، چل پھر ہم وہ کر دیتے ہیں جو تو چاہتا ہے. خودی کو کر بلند اتنا، ہم نے کیا کرنا ہے. ہم سے تو یہ 4 بال نہیں رکھے جاتے تھے، ہم سے تو یہ 4 بال نہیں رکھے جاتے.
ہم سے تو سر پہ یہ آدھا پاؤ کی ٹوپی نہیں رکھی جاتی، ہم نے کھے کٹا کرنا، وہ تھے کرنے والے کر گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. ٹھیک ہے جی، 5 منٹ رہ گئے. آخری بات یہ قربان جاؤں، آپ تو نہیں ماشاءاللہ بچے علماء بیٹھے ہیں، حضور پیر سید جلال الدین شاہ مشہری رحمۃ اللہ علیہ، کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، حافظ الحدیث ہیں. جیسے ہمارے بچوں کو قرآن یاد ہے، حضرت کو ایسے حدیث مبارکہ یاد آتی ہیں. بھائی فیض تھا نا، نگاہ تھی حضرت، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. تو دوسری طرف سیالکوٹ کی بڑی مشہور و معروف اور روحانی شخصیت حضور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی. تو شاہ صاحب کی تو اس وقت تقریباً جوانی تھی، اور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی کیونکہ آپ کا 69 میں وصال ہوا، تو حضرت اس وقت بھی تقریباً کم و بیش 120 سال عمر تھی. تو لکھا ہے کہ جب بھی شاہ صاحب سیالکوٹ تشریف لاتے تھے نا، تو آپ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے ملے بغیر نہیں جایا کرتے. اور حضرت جی میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے التماس کروں گا، حضرت جی اپنی صحبتاں بڑی چنگیاں. ہاں میاں صاحب فرماتے ہیں چھڑ دے بے درداں دی یاری نہیں تے ہو جا سی منہ کالا، چھڑ دے بے درداں دی یاری نہیں تے ہو جا سی منہ کالا، اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا. کلا بہ لے یار کسے پیڑے گلنا نہیں ہے، کسے پیڑے. دیکھو نا حضرت جی اسی یہ منن دے ہیں بندے کو بندے نو کرونا لگ جاندا ہے، پھر پیڑے بندے کو بندے نو کی نہیں لگدا ہونا. نہیں میں اچھی صحبت علماء کل بیٹھو، صوفیاء کل بیٹھو، اور نہ کو بندہ لبے کسی صوفی دی کتاب ہی کھول لیا کرو، وہ دے جو فیض آئے گا. ہاں وہ دے جو فیض آئے گا. وہ حضرت نہیں جاتے تھے ملے بغیر، جب بھی سیالکوٹ آنا حکیم صاحب کی زیارت کر کے جانا. تو لکھا ہے کہ حضرت حسب معمول نا شاہ صاحب آئے بیٹھے تھے، تو 3:30 بجے گاڑی نکلنی تھی خوشاب کے لیے. راستے میں حضرت کا بھی کی جو ہے نا وہ آتا ہے، تو مریدوں نے آ کر خبر دی حضور 3 بج گئے تھے، آدھا گھنٹہ رہ گیا گڈی نکلنے میں. تو 15-20 منٹ اڈے جانے میں لگنے تھے. پھر حکیم صاحب کو اجازت لو چلی. شاہ صاحب حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرمانے لگے حکیم صاحب پھر اجازت دو میں جانا. حکیم صاحب کا بھی موڈ تھا، آپ فرمانے لگے شاہ جی پھر پتہ نہیں کیوں میرا دل کرتا ہے کہ تسی رات میرے کول رہو، لیکن بڑے درد والے لوگ تھے. شاہ صاحب آگے سے کہنے لگے کہ جیزہ نصیب ایک عارف وقت کے ساتھ رات گزارنی، لیکن یہ ہے کہ میں نے صبح جا کے بچوں کو سباق پڑھانی، تو اگر میں رات یہاں رہوں گا نا تو بچوں کا ایک دن ضائع ہو جائے گا. اس لیے آج مجھے اجازت دے دیں، جب کبھی پھر سیالکوٹ آنا ہوگا نا میں اہتمام کر کے آؤں گا کسی کا، رات آپ کے پاس رکھوں گا. جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا یہ لوگ نہیں موقع جانے دیتے نیما ہونے میں. وارث شاہ صاحب نے کہا تھا چوڑیاں والیاں ناز وہاون دور نکالیاں جاون، کٹے پریاں عجز وہاون قرب حضوری پاون. یہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے حضرت نفی کا. کہنے لگے شاہ جی ہیں کرو آج رات کو سان پڑھا چھوڑو. شاہ صاحب کہنے لگے رات خود عارف وقت ہے، میں نے آپ کو کیا پڑھانا. تیسری بار پھر کہتے ہیں وہ شاہ جی چلو اینج کرو آلے نظر ہو، جو کل کا سبق رہ جائے گا پرسوں جا کے 2 دن کا اکٹھا ہی پڑھا دیجئے گا. لیکن شاہ صاحب فرما لیں گے نہیں حضور آج چھٹی دے دے، اگو نہیں دعا مانگا تے رواں گا. آپ نے فرمایا جویں تہاڈی مرضی. اب سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جانا، ٹھیک ہے جی. آپ اٹھے حضرت کو دروازے تک رخصت کیا اور آ گئے حضرت، اور پھر رنگ ظاہر ہونے لگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. بیٹھ گئے حضرت اپنے پلنگ پہ، اور جناب الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، بیٹھ گئے. 10-15 منٹ گزرے ہوں گے، مریدوں نے آ کر خبر دی کہ جی شاہ اور ٹانگا دے واپس آ گئے. مسکرائے اٹھے، شاہ صاحب کا استقبال کیا، لا کے پلنگ پہ بٹھایا، بٹھا کے پوچھتے ہیں شاہ جی گئے؟ شاہ صاحب فرمانے لگے کہ جی ٹانگا باہر کھلوتا سی، میں ٹانگے تے بہ گیا، ماڈل ٹاؤن تک ٹانگا گیا، چنگی بھلی دھوپ چڑھی، پتہ نہیں کتھوں بدل آ گئے تے چھما چھم وسن لگ پیا. اگے باں پھنڈ پوے پیچھے باں پھنڈ پوے، دن سردی دے نے او میں کتے اے نہ ہوئے اڈے تک جاندے جاندے اینا بھج جاں تے بکشری تک جاندے جاندے ٹھنڈ میں اینا بخار آئے کہ بچیاں دے کئی دن ضائع ہو جائے. میں کوچواں نوں کیا موڑ اور ٹانگا حکیم صاحب کلی رہ لینے. اب آگے ذرا جواب سننا. آپ فرمانے لگے شاہ جی تانوں 3 باری آکھیا سی تسی کوئی نہیں مننے ہے، اپنے یار نوں 1 باری آکھیا من گیا ہے. ہائے کہ محمد سے وفا تو نہیں تو تیرے.
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حضرت جی ہاتھ جوڑ کے جی زندگی ضائع کرنے دے، حقیقت دے اسی ضائع کرنے دے، حقیقت دے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے، حقیقت حضرت اسی ضائع کرنے، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، جانا ایتھے نہیں لینا، اور جتھے جانا ہے اتھے کی ہونا ہے کہ جی میں نون لیگ دا سانوں کی دسن دے، میں جی پی ٹی آئی دا جیالہ تے سانوں کی دسن دے، جی میں پیپل پارٹی دا وہ سانوں کی کہنا ہے۔ اے دس مدینے والے محبوب دے ہیں کہ نہیں ہیں، اتھے عملاں دے ہونے نہیں نبیڑے، کسے نے تیری لات پوچھی، میں جاٹا میں بٹا میں رائیاں میں مہر، کوئی گل نہیں ہونی اتھے عملاں دے ہونے نہیں نبیڑے، کسے نے تیری ذات